جی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال مصنف شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ قال شیخ محمد بن عبد الوہاب. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ قال اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنیفیۃ ملۃ ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ ان تعبد اللہ. وحدہ مخلصا له الدین وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما يعبدون یوحدون. واعظم ما امر الله به التوحید وهو افراد الله واعظم ما نهى عنه الشرک. الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ٹھیک ہے. مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. اچھا یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے اصل بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہاں سے اصلاً شیخ کا رسالہ کا آغاز ہے. کون سے رسالے کا؟ الاصول الثلاثہ وادلتها. اس رسالے کا آغاز جو ہے وہ یہاں سے ہے. اس سے پہلے جو ہم نے 2 تمہیدی مباحث پڑھی تھیں، ایک تمہیدی مباحث جو پڑھی تھی اس کا تعلق 4 مسائل کے علم سے تھا. ٹھیک ہے، علم، عمل، دعویٰ و صبر، یہ 4 مسائل کا علم. پھر اس کے بعد ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں، یعنی 3 مسائل جن کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور وہ 3 مسائل، پہلا مسئلہ اللہ کے رسول کی اطاعت کا وجوب، دوسرا مسئلہ ابطال الشرک یعنی نفی الشرک، اور تیسرا مسئلہ الولاء والبراء کے تعلق سے تھا. اب یہ 2 تمہیدی مباحث پڑھنے کے بعد مصنف رحمہ اللہ جو ہے وہ یہاں سے رسالے کا اصل آغاز کر رہے ہیں، اور 3 اصول کا جو ہے وہ ہمیں اس میں بتائیں گے، تعارف کریں گے. اعلم، جان لیجئے کہ بے شک ارشدک اللہ، ارشد الرشد ہے، رشد کا جو اپوزٹ ہے الغی ہے. ٹھیک ہے، رشد کا اپوزٹ جو ہے وہ غی ہے. اور رشد اصل میں کیا ہوتا ہے؟ رشد وہ عمل ہوتا ہے جو انسان کو، صاحب عمل کو فائدہ دے، اور غی جو ہوتا ہے جو صاحب عمل کو نقصان دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اطاعت کے لیے رشد عطا فرمائے. بے شک یہ بات جان لیجئے کہ ان الحنیفیۃ یعنی ملت ابراہیم، کہ بے شک حنیفیہ جو ہے یعنی جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا منہج کہہ لیں، دین کہہ لیں، ملت کہہ لیں، عقیدہ کہہ لیں. اور وہ کیا ہے؟ یعنی حنیفیہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، کہ تم اللہ کی عبادت کرو وحدہ، اکیلے اسی کی ہی، مخلصا لہ الدین، اپنے دین کو، عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. حنیفیہ جو ہے، حنیفیہ اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے اقبال علی شیء، یعنی کسی چیز کی طرف کامل متوجہ ہونا. حنیفیت کا معنی، اصل معنی کسی چیز کی طرف کامل متوجہ ہونا. بہت سے اہل علم حنیفیت کا معنی جو کرتے ہیں یا دین حنیف کا معنی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ مائل عن غیر اللہ. ٹھیک ہے، یعنی غیر اللہ سے اپنے آپ کو مائل کر دینا، یعنی اپنے آپ کو دور کر دینا، میلان. لیکن یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے. یا ظاہر سی بات ہے، حنیفیت یہ ہے کہ خالص پورے کے پورا آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو. جب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو دیگر ما سوی اللہ جو غیر اللہ ہے اس سے آپ دور ہوں گے، اس سے جو ہے وہ بے رغبتی کریں گے. متوجہ ہونا پورا، الاقبال علی اللہ. ہاں، الاقبال علی اللہ. اچھا جو بھی سوال کرے وہ مائک میں کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی آواز آئے. ابھی آپ سے کہا کہ آواز آئے، وہ مائک سے کریں سوال. مائک دیں گے، مائک. ہاں
یہ پڑھنے تو آپ کو جاری ہے نا، آپ کو کیسے پتہ نہیں جاری؟ آواز یہاں پر اسپیکر میں بھی نہیں جا رہی نا اصل میں. نہیں، یہ اس سے تو نہیں آئے گی، اس سے ڈائریکٹ جائے گی. تو حنیفیت جو ہے وہ الاقبال علی اللہ بالتوحید، یوں کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا توحید کے ساتھ. اور اس کا جو لازمی نتیجہ کیا ہے؟ میل عن من سوا، جب اللہ کی طرف کامل توجہ ہوگی تو باقی سب سے دوری ہوگی. اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا منہج اور عقیدہ ہے، ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، یہ اس کا ہو گیا. وبذلک امر اللہ جمیع الناس، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام لوگوں کو، تمام لوگوں کو. الناس یہ اصل میں نوس سے ہے، الناس میں جن اور انس دونوں شامل ہیں. الناس اصل میں نوس، نون واو سین اس سے ہے، اور نوس کا مطلب ہے متحرک، جو حرکت کرنے والا ہے، اور حرکت کرنے والے جنات بھی اور انسان بھی ہیں. جمیع الناس سے مراد اس میں شامل ہیں انسان اور جنات. تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو حکم دیا. وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اسی لیے کیا، اسی لیے لہا یعنی اسی عقیدے کے لیے، اسی توحید کے لیے. کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے جنات کو اور انسان کو سوائے اس کے کہ لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کریں. لیعبدون اصل میں لیعبدونی تھا، یا متکلم حذف ہو کے نون کے نیچے کسرہ آ گیا، اور یہ نون کا جو کسرہ ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ نون کے آگے جو یا متکلم ہے وہ محذوف ہو چکا ہے. اسی لیے ترجمہ کیا ہوگا؟ لیعبدونی، تاکہ وہ میری عبادت کریں. ومعنی یعبدونی یوحدونی، یعبدون کا معنی کیا ہے؟ یوحدون، وحد یوحدو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یوحدون. ٹھیک ہے، یوحدون کا مطلب اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا، ماننا اور اس کی عبادت کرنا. ٹھیک ہے، سنگلنگ آؤٹ اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا، جاننا اور اکیلے اسی کی عبادت کرنا. یوحدون میں یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے، تینوں طرح کی توحید اس میں شامل ہو چکی. وَعَظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور سب سے بڑا حکم، سب سے عظیم حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کس چیز کا حکم ہے؟ التوحید، یہ توحید کا حکم ہے. وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ، اور یہ توحید کی تعریف یا ڈیفینیشن کہہ لیں کیا کی ہے مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے. توحید یہ ہے کہ افراد اللہ بالعبادہ، اللہ تعالیٰ کو منفرد قرار دینا، ماننا، جاننا، اس کے مطابق عمل کرنا. کس میں؟ عبادت میں. دیکھیں مصنف رحمہ اللہ بار بار عبادت پہ زیادہ زور دے رہے ہیں، حالانکہ توحید کی مطلقاً تعریف کیا ہے؟ افراد اللہ بالعبادہ وبالذات وباسمائہ وصفاتہ، کہ اللہ تعالیٰ کو منفرد قرار دینا ذات میں، عبادت میں اور اسماء و صفات میں. لیکن چونکہ دین اسلام کی بنیاد توحید الوہیت ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہی اسی غرض توحید الوہیت کے لیے، اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے گویا اہمیت کی خاطر صرف عبادہ کو ذکر کیا ہے، دیگر دو اقسام توحید کو ذکر نہیں کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو افراد اللہ بالعبادہ. سوال سے کر سکتے جی کریں. کیا یہ پاسبل ہے کہ کسی کی توحید الوہیت ٹھیک ہو، ربوبیت میں مسئلہ ہو؟ سوال یہ ہے کہ کسی کی، ایسا ممکن ہے کسی کی توحید الوہیت ٹھیک ہو اور توحید ربوبیت میں مسئلہ ہو؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قاعدے کو سمجھیں، اور وہ یہ ہے کہ توحید ربوبیت کا لازمی نتیجہ توحید الوہیت ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ پر جو حجت قائم کی ہے وہ توحید ربوبیت سے کی ہے. یعنی جب تم توحید ربوبیت کو مانتے ہو، یہ مانتے ہو کہ اللہ ہی خالق کائنات ہے، اللہ ہی بارش برساتا ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، جب تم یہ توحید ربوبیت مانتے ہو تو پھر توحید الوہیت کیوں نہیں مانتے؟ تو پھر عبادت میں اللہ کے آگے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں کرتے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا توحید ربوبیت کا لازمی نتیجہ توحید الوہیت ہے. اور توحید الوہیت پر اگر کوئی گامزن ہے تو اس کا مطلب اس کی توحید ربوبیت صحیح ہے، کیونکہ یہ نتیجہ ہے. جو جس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے وہ چیز اس میں بدرجہ اولا پائی جاتی ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو توحید ربوبیت صحیح تھی تبھی تو توحید الوہیت. لیکن کفار مکہ کی توحید ربوبیت میں کہیں نہ کہیں مسئلہ تھا، اسی لیے الوہیت میں مسئلہ آ گیا.
ہم جب یہ کہتے ہیں نا، علماء جب یہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھیں. جب آپ اہل علم سے یہ بات سنتے ہیں کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، الوہیت کو نہیں مانتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توحید ربوبیت کی اصولی اور بنیادی مسائل کو مانتے تھے، لیکن توحید ربوبیت ان کی ناقص تھی، تبھی تو الوہیت میں وہ فیل تھے. اگر توحید ربوبیت جس شخص کی پرفیکٹ ہو، اس کی توحید الوہیت میں مسئلہ نہ ہو، کیونکہ لازم ہے کہ جب اللہ ہی نے پیدا کیا، جب ایک انسان کا یہ عقیدہ ہے، ٹھوس عقیدہ ہے کہ اللہ ہی خالق، مالک، رازق، مدبر ہے، تو پھر وہ کسی اور کو کیوں پکارے؟ یہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کانٹرڈکشن کفار مکہ کی شو کی کہ جب تم مانتے ہو اللہ تعالیٰ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تو پھر کسی اور کے آگے سجدہ کیوں کرتے ہو، کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ تمہاری کانٹرڈکشن ہے. یا تو پھر توحید ربوبیت کو صحیح سے مان لو، یا تو پھر توحید ربوبیت کا انکار کر دو، ورنہ یہ کانٹرڈکشن رہے گی. صحیح؟ تو یہ توحید ربوبیت کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ توحید الوہیت ہے. توحید ربوبیت، توحید اسماء صفات جو ہے وہ اگر جس کی توحید اسماء صفات پکی ہے تو اس کا توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دونوں پکا ہو جاتا ہے. کیونکہ اسماء صفات کیا ہے؟ رب کی معرفت ہے نا. یہ رب جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اسم ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک توحید اسماء صفات ایک امبریلا ہے جس کے اندر الوہیت اور ربوبیت دونوں آ جاتی ہیں. لیکن اس کو آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے اہل علم جو ہے وہ اس کو الگ الگ کرتے ہیں. عموماً یہ ساری لازم ملزوم ہے. تینوں اقسام توحید جو ہیں وہ ایک کو مانو گے تو دو لازم آئے گی، دو کو مانو گے تو تیسری لازم آئے گی. ایسا نہیں کر سکتے ایک کو مانو گے دوسرے کا انکار کر دو گے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ یہودیوں پر اور عیسائیوں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو ہے وہ بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہو، بعض پر نہیں لاتے. بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. تو جب بھیجنے والا اللہ ہے تو پھر یہ تمہاری کانٹرڈکشن ہے کہ بعض رسولوں پر ایمان لا رہے ہو، بعض پر نہیں لا رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کے ساتھ کفر کرنے کو تمام رسولوں کے ساتھ کفر کرنے قرار دیا ہے. قرآن کی بے شمار آیات ہیں کہ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کو، حالانکہ قوم لوط نے ایک ہی رسول کو جھٹلایا. مقصد کیا تھا کہ جب ایک رسول کو جھٹلایا اس کا مطلب سارے رسول کو جھٹلا دیا. اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن کا بعض حصے کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ پورے حصے کا انکار کرتا ہے. اسی طرح اگر کوئی ایک شخص توحید کے ایک جز کا انکار کرتا ہے یا توحید کی ایک قسم کا انکار کرتا ہے تو پوری توحید کا انکار کرتا ہے. صحیح؟ اس لیے ان کو مشرک کہا جاتا ہے. اچھا جی، تو یہ یوحدون سے معنی یہ ہے، یہ ہو گیا. ہاں، اس کے آگے ہم پڑھ چکے تھے وَآدَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ. تو سب سے بڑا حکم، سب سے عظیم حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ توحید کا ہے. وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو منفرد جاننا عبادت میں. عبادت یہ جان لیں کہ عبادت کیا ہے. کیا عبادت؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا دو ارکان کے ساتھ، شدید محبت اور شدید خضوع وعد کے ساتھ. تو عبادت تب ہی ہوگی جب کسی کے آگے سبمٹ کیا جائے اور دو ایلیمنٹس کے ساتھ، دو ارکان کے ساتھ، شدید محبت اور خضوع. خضوع کس کو کہتے ہیں؟ انقیاد، سبمٹ کرنا، سرینڈر کرنا، اپنا آپ سپرد کر دینا اس کے آگے. اسی لیے اسلام جو ہے نا، یہ اسلام ہے استسلام سے. استسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، سرینڈر کر دینا، اپنا آپ اللہ کے آگے رکھ دینا. اور اہل علم اس کی مثال دیتے ہیں جیسے کہ ایک مردہ ہے جس کو غسل دیا جاتا ہے. اب وہ مردہ گویا کہ اس نے اپنا اختیار سے سرینڈر کر دیا، وہ اپنا انگلی ہلانے کی بھی، آنکھ کو جھپکنے کے بھی قابل نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس کے لیے جو اس کو غسل دے رہا ہے. اب وہ اس کو جیسے ٹرن کرے، جیسے کرے، ہاتھ یہاں کرے وہاں کرے، اس کا کوئی اختیار باقی نہیں ہے. یہ مثال ہے جو شخص اسلام لاتا ہے، گویا کہ استسلام ہے. یعنی اگر اللہ اور اس کے ایک مسلمان کہ یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اور اس کا اختیار باقی رہے. یہ قرآن کی آیت ہے. ٹھیک ہے، ان یکون لہم الخیارہ، تو وہ اپنے اختیار سے معزول ہو جاتا ہے. یہ ہے خضوع. خضوع یہ ہے، یعنی یہ پورا جو مفہوم میں نے سمجھا یہ خضوع ہے.
اس کو آپ انگلش میں سرنڈر کر لیں، سبمیشن کہہ لیں، ایبسولوٹ سبمیشن کہہ لیں، اپنا آپ سپرد کرنا کہہ لیں، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، یعنی میرا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، کامل اللہ کے آگے میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، یہ ہے خضوع۔ تو عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو بجا لانا، شدید محبت کرتے ہوئے اللہ سے، اور شدید اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گراتے ہوئے، سپرد کرتے ہوئے، جس کو بعض اہل علم نے غایت الحب ما غایت الذل کہا ہے، کہ محبت کی انتہا کے ساتھ ذل کہتے ہیں عاجزی اور انکساری کی انتہا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس سے اردو میں سر تسلیم خم کے بھی کہتے ہیں۔ ہاں، سر تسلیم خم، یعنی بالکل اپنے آپ، میں نے آپ کو مثال دی نا مردے والی، ویسے ہی اللہ کے احکامات، اللہ کے دین کے آگے اپنے آپ کو رکھ دینا، کہ بس قال اللہ و قال رسول آ جائے، اس کے بعد ہم ایسے ہیں، ہمارا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، کوئی بات ہے ہی نہیں۔ حدیث آ جائے جی لیکن یہ میری عقل میں تو، یہ میرے امام صاحب، میرے بزرگ صاحب، میرے فلاں اور فلاں، نہیں، کوئی اختیار ہے ہی نہیں، سمعنا و اطعنا۔ یہ ہے عبادت کا معنی اور مفہوم پورا۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے نماز روزہ، عبادت ایک بڑی وسیع ٹرم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو پورا کانسیپٹ ہے، یہ اللہ کے لیے خاص کیا جائے، یعنی یہ ایبسولوٹ سبمیشن والا۔ وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ، اور سب سے بڑی چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ کیا ہے؟ الشرک، شرک ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ دعوت غیرہ معہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا۔ تو کیا مصنف رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے، ذرا بتائیں مجھے، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے نماز پڑھنا یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ لیکن مصنف رحمہ اللہ نے تعریف کی اللہ کے ساتھ کسی اور کو صرف پکارنا، تو غیر اللہ کے لیے نماز پڑھنا شرک نہیں ہے؟ ہاں، نماز دعائے عبادہ ہے۔ تو یہاں دعوت غیرہ معہ، کل آپ کو بتایا تھا کہ غیر اللہ کو پکارنا، چاہے دعائے مسئلہ ہو چاہے دعا عبادہ ہو، یعنی یہ پکارنا ہی دین ہے اصل میں، الدعاء والعبادہ۔ تو اصل میں 4 بنیادی شرک ہیں، 4 بنیادی شرک کے دروازے ہیں، جو کہ شرک اکبر ہے، جو ہم نے ہم نے تو میرے خیال میں کتاب التوحید کی ابتدا آپ نے نہیں پڑھی نا، آپ لوگوں نے فرسٹ ایئر میں پڑھی تھی۔ شروع کے ابواب میں یہ جو شرک اکبر کے جو 4 اہم ابواب ہیں، پہلا باب جو ہے وہ ہے شرک فی الطاعہ، اطاعت میں شرک۔ دوسرا ہے محبت میں شرک، اطاعت میں شرک، جیسے کہ وہ ہم نے پڑھی ہوئی تھی وہ آیت کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں کے اور اہل کتاب کے بارے میں، کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو جو ہے وہ رب بنا لیا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ۔ اور اسی طرح شرک المحبہ ہے، شرک الطاعہ یا شرک فی الطاعہ، اطاعت میں شرک۔ تو کسی کو آپ شریعت سازی کا حق دے دو، یہ شرک اکبر ہے۔ اسی طرح محبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اس کو شرک المحبہ کہتے ہیں۔ اور اس کی آیت جو ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرتے ہیں، لیکن جو مومنین ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب محبت میں بھی شرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ محبت میں بھی شرک ہوتا ہے۔ یہ میجر دروازے ہیں، میں اجمالاً آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوں۔ اسی طرح شرک الدعا ہے، ٹھیک ہے، غیر اللہ سے دعا کرنا، آیت ہم نے پڑھی بھی تھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو شرک الدعا ہو گئی۔ اور اسی طرح چوتھا جو باب ہے وہ شرک النیہ والقصد ہے، یعنی اپنے ارادے، اپنے فوکس، اپنے قصد میں غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے اور وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ، چاہے وہ دنیا کا مال ہو، کسی انسان کی رضامندی ہو، مخلوق ہو، کوئی ولی کی خوشنودی ہو، رضامندی ہو، تمام چیزوں میں ان نیت اور قصد کا جو ہے وہ شرک ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں اخلاص نہیں ہے کہ خالص اللہ کے لیے نہ ہو۔ تو یہ 4 شرک کے میجر یعنی شرک اکبر کے دروازے ہیں: شرک المحبہ، شرک الطاعہ، اطاعت میں شرک، محبت میں شرک، دعا میں شرک، اور نیت اور قصد میں شرک۔ یعنی آپ کی بنیادی ویژن کیا ہے، بنیادی فوکس کیا ہے؟ دنیا ہے، مخلوق کو خوش کرنا ہے، یا اللہ کے لیے؟
والدلیل قولہ تعالی، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے دعویٰ رکھا ہے، اور دعویٰ کیا ہے؟ سب سے بڑا حکم اللہ کا توحید ہے، اور سب سے بڑا منہی یعنی وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ شرک ہے۔ اس چیز کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سوال یہ ہے کہ اس آیت سے یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ توحید سب سے بڑا حکم ہے اور شرک سب سے بڑا جرم ہے؟ یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ یہ آیت جو ہے یہ کتاب التوحید میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت سے ہے کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیت کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ان آیات کی تلاوت کر لے۔ اس آیت کو آیات حقوق العشرہ کہا جاتا ہے، یعنی اس میں 10 حقوق اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ آخری وصیت ہے۔ یہ 10 حقوق اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، اور پہلا جو حق اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ توحید کا حق ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اپنا حق۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى دیگر حقوق ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حقوق عشرہ والی آیات کہلاتی ہے۔ ایسی آیت جس میں 10 اہم حقوق ذکر ہیں، تو بنیادی حق کیا ہے؟ توحید۔ اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے اس آیت یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس حق کا ذکر کیا ہے؟ توحید کا۔ تو یہ دلیل ہے، یعنی مصنف رحمہ اللہ کا استدلال دیکھیں آپ۔ میں آپ کو طریقہ استدلال بھی بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ استدلال یہ علماء استدلال کیسے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی شخص پڑھ سکتا ہے کہ مصنف نے یہ دعویٰ تو کر دیا کہ سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ نے توحید کا دیا ہے اور دلیل دی، لیکن دلیل واضح نہیں ہے، تو کیسے دلیل کس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے حقوق میں سے سب سے جو بنیادی اور پہلا حق جو اسٹیبلش کیا اور جس کا مطالبہ کیا ہے وہ اللہ کا حق ہے جو کہ توحید ہے۔ واضح؟ اچھا، یہ امام بغوی نے رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ قول ذکر کیا ہے کہ کل ما ورد فی القرآن من العبادہ فمعناها التوحید، کہ جو بھی قرآن میں عبادت کا لفظ آیا ہے اس کا معنی توحید ہے۔ اور یہ جو ہم نے اوپر پڑھی نا وَمَعْنَا يَعْبُدُونِ يُوَحِّدُونَ، کہ یعبدون کا معنی جو ہے وہ یوحدون ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق قرآن میں کہیں بھی عبادت کا لفظ آیا اس کا معنی کیا ہے؟ توحید۔ تو گویا کہ دین ہے ہی عبادت اور عبادت ہے ہی توحید، اور یہی انسان کی تخلیق کا، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا غرض و غایت اور مقصد ہے۔ یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات یہ توحید پر کھڑی ہوئی ہے۔ آگے پڑھیں۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا أُصُولُ الثَّلَاثَةِ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، فَإِذَا قِيلَ لَكَ، اگر یہ آپ سے کہا جائے کہ مل اصول الثلاثہ، اب یہاں سے مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ 3 اصولوں کی شرح کریں گے، وضاحت کریں گے۔ بیچ میں کیا تھا یہ مطلب یعنی کہ 2 اصولوں کی بات ہے، یہ جو بھی بیچ میں ہم نے پڑھا ہے ارشد اللہ تعالی، یہ جو ان الحنیفیہ سے لے کر کے یہ تمہید ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، اس رسالے کا آغاز اس سے ہوا ہے، اور مصنف رحمہ اللہ نے گویا کہ ایک تمہید قائم کی اصول ثلاثہ کی، کہ سب سے بڑا حکم توحید ہے اور منہی عنہ ہے جو جرم ہے وہ شرک ہے۔ ایک تمہید ہے قائم کی ہے جو کہ انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ تو جب آپ سے کہا جائے، اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ 3 اصول کون سے ہیں جو ہر انسان پر جس کی معرفت واجب ہے، فقل، تو آپ جواب دیں، معرفت العبد ربہ، بندے کی معرفت، رب کی معرفت، یعنی معرفت العبد، بندے کا اپنے رب کو جاننا، معرفت العبد ربہ، یہ معرفت العبد یہ مضاف مضافل ہے، اور یہ معرفت کی اضافت جو ہے وہ اپنے فاعل کی طرف ہے، یعنی عبد جو ہے وہ معرفت کا فاعل ہے، اور گویا کہ مفعول بھی ربہ ہے، یعنی معرفت کا فاعل کون ہے؟ العبد، یعنی بندے کا جاننا۔ کس کو جاننا؟ ربہ، اپنے رب کو، پہلا اصول۔ دوسرا اصول ودینہ، یعنی معرفت العبد دینہ۔ تیسرا اصول ونبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ای معرفت العبد نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واضح؟
اور یہ تین اصول جو ہے نا بنیادی اصول ہیں. کیسے یہ بنیادی اصول دین کے کیسے ہیں؟ انہی تین بنیادی اصول کی، انہی تین بنیادوں پر دین جو ہے وہ کھڑا ہے. اور انہی تین معرفتوں کے بارے میں یا معارف کے بارے میں ایک انسان سے قبر میں سوال ہونا ہے. یہ تین بنیادی اصول کیسے ہیں؟ وہ اس طرح سے کہ مصنف رحمہ اللہ نے، سلمان بھائی آپ کے سوال کا جواب، مصنف رحمہ اللہ نے ابتدائے یعنی ابھی جو ہم نے تمہید پڑھی اس میں عبادت کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، کہ سب سے پہلا واجب عبادت ہے اور عبادت ہے ہی توحید. اب اگلا سوال یہ آتا ہے جب واجب ہر بندے پر عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کس کی جائے؟ تو پہلا اصول سامنے آتا ہے اس رب کی جائے. ٹھیک ہے، تو پہلا اصول یعنی جس کی عبادت کرنی اس کے بارے میں پتہ تو ہو. اب دوسرا سوال آتا ہے کہ بتائے گا کون ہمیں بتائے گا کون کہ وہ رب کیسا ہے؟ اور وہ مبلغ عن دین ہی، یعنی جو کہ رسول ہے، معرفت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا اصول. تیسرا سوال اب آتا ہے کہ ٹھیک ہے عبادت کریں کیسے؟ اب اللہ کی طرف سے پیغام لینے والا جان لیا ہم نے، اللہ کون ہے یہ بھی جان لیا، اب عبادت کرنی کیسے؟ یہ کیسے جانیں گے؟ معرفت دینی، اللہ کے دین کی معرفت. ٹھیک ہے، تو عبادت ممکن نہیں ہے سوائے ان تینوں معرفتوں کو جاننے، یعنی ان تینوں مسائل، ان تینوں اصول کو جانے بغیر عبادت ممکن نہیں ہے. کون سے تینوں اصول؟ معرفت المعبود و معرفت المبلغ عن المعبود و کیفیت العبادہ، یعنی معرفت المعبود رب کی معرفت، و معرفت المبلغ عن المعبود وہ اس کی معرفت جو کہ رب کی طرف سے مبلغ ہے یعنی رسول، و معرفت کیفیت العبادہ یعنی عبادت کی کیفیت، یعنی معرفت دین ہی، اللہ کے دین کی معرفت. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تین بنیادی اصول کی دلیل کیا ہے؟ یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ نے دلیل نہیں دی. دلیل کیا ہے اس کی؟ جواب اس لیے نہیں دی کیونکہ اس کی دلیل ہر آیت ہے. ہر آیت. کیسے؟ کوئی بھی آیت اٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو. اب رب کی عبادت کرو یہ دلیل ہے ان تینوں اصول پر. کیسے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا عبادت کریں، اللہ اپنے تعارف تو کرا تاکہ تیری عبادت کریں. وہی والا اصول لگے گا یہاں پہ، ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ وہ واجب جس کے بغیر، وہ مسئلہ جس کے بغیر، وہ حکم جو نہ بجا لایا جا سکے کسی اور چیز کی بنیاد پر، تو وہ چیز جاننا بھی واجب ہے. تو عبادت کے لیے معبود کو جاننا، کیفیت العبادہ کو جاننا اور رسول کو جاننا، یہ تینوں چیزیں واجب ہیں. اس لیے ہر آیت گویا کہ ان تینوں اصول پر دلالت کر رہی ہیں. جی پڑھیں. الأصل الأول فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فكل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم. ٹھیک ہے، الاصل الاول. اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ جو ہے وہ پہلے اصول کی وضاحت کریں، اور پہلا اصول جو ہے وہ کیا ہے؟ معرفت الرب، رب کی معرفت. تو لہٰذا اگر تم سے پوچھا جائے، تم سے کہا جائے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو فقل، تو جواب دینا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، الذی ربانی، جس نے مجھے پالا اور بڑا کیا اور رزق عطا کیا. یہ تمام معنی ربانی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ، اور صرف مجھے ہی نہیں پالا بلکہ تمام عالمین کو پالا، بِنِعَمِهِ، اپنی نعمت کے ساتھ، وَهُوَ مَعْبُودِي، اور وہی میرا معبود ہے، وہی میرا معبود ہے، لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَا، میرا اور کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ، وَالدَّلِيلُ، اور یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ جمیع العالمین کا رب ہے، مجھے بھی پالتا ہے، سب کو پالتا ہے، اور وہی میرا معبود ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خالص اللہ کے لیے ہیں
الحمد میں جو الف لام ہے وہ استغراق کا ہے، ٹھیک ہے، اور للہ میں جو لام ہے وہ اختصاص کا ہے. کل بھی بات ہوئی تھی اس پہ، تو اس لیے میں نے ترجمہ کیا کیا، تمام قسم کی تعریفیں خالص اللہ کے لیے ہیں. لہٰذا الحمد للنبی کہہ سکتے ہیں ہم؟ نہیں، کیونکہ لام اختصاص، تمام قسم کی جو تعریفیں یہ خالص اللہ کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں. تو الحمد للنبی کہنا جائز نہیں. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں خالص اللہ کے لیے ہیں جو کہ عالمین کا رب ہے. عموماً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عالمین کا، جہانوں کا، تمام جہانوں کا رب ہے. اصل میں یہ جو عالمین ہے یہ عالمن کی جمع ہے، اور یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ نے جو ہے وہ عالم کی جو تعریف کی ہے وہ کیا ہے؟ وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ، ہر چیز جو اللہ کے سوا ہے وہ عالم ہے. اور بعض مفسرین نے اس کی جو تفسیر کی ہے وہ زیادہ اولا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عالم جو ہے وہ اسماء جنس ہے، یعنی اسم جنس ہے، جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے تحت مختلف افراد ہوں. لہٰذا عالم انس، عالم جن، عالم الطیر، یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا عالم، جنات کا عالم، یعنی یہ کوئی جنس ہے جس کے تحت تمام افراد ہیں. تو عالم ایک جنس پر، ایک کیٹیگری پر بولا جاتا ہے. ما سوى اللہ پر نہ بولا جائے لیکن جنس پر بولا جاتا ہے، یہ زیادہ صحیح ہے. کیونکہ ایسی بھی مخلوقات ہیں جس کی کوئی جنس نہیں ہے، جیسے کہ عرش ہے جو ایک ہے، جیسے کہ کرسی ہے، ٹھیک ہے، ملائکہ جنس ہے، انسان جنس ہے، حیوان جنس ہے، صحیح. تو عالم جو ہوتا ہے وہ جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو تمام عالم کا رب ہے وہ. وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ، اور میں ایک ان عالم میں سے ہوں. تو میرا رب بھی وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ عالمین کا رب ہے. جب اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور میں عالمین میں سے ایک فرد ہوں تو لہٰذا اللہ میرا بھی رب ہے. صحیح. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے دو دعوے کیے یہاں پہ. ایک دعویٰ کیا کہ وہ میرا رب ہے جس نے مجھے پالا ہے، اور وہی میرا معبود بھی ہے. دو دعوے کیے، وہ میرا رب بھی ہے اور میرا معبود بھی ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. رب اور معبود میں کیا فرق ہے آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، جو توحید ربوبیت اور الوہیت میں فرق ہے. اب دلیل کیا تھی؟ الحمدللہ رب العالمین. اب مجھے کوئی بتائے کہ یہاں پہ رب ہونا تو ثابت ہو رہا ہے، معبود ہونا کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ الحمدللہ سے. جی ہاں، تحمید جو ہے وہ عبادت ہے. تحمید، تمجید، تحلیل، تکبیر، یہ عبادات ہے نا. تو چونکہ وہ رب العالمین ہے لہٰذا تمام تعریفیں اسی کے لیے، اس سے عبودیت بھی ثابت ہو گئی. چلیں باقی دوسرا جو سوال ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت